السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی روشنی میں آج ہم انسانوں کے دوسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے احکامات کے منکر ہیں یا اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کو نہیں مانتے۔ تو کفر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے، ان کی پہچان اور نشانی کیا بتائی ہے، یہ پڑھیں گے۔ چونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اللہ کا منکر نہیں کہتا، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ورنہ تو کفار اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کافر ہیں، یہ منکر ہیں۔ تو منکر کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم اس مرض میں، اس بیماری میں اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو مبتلا کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم بھی وہی حرکت کر رہے ہیں جو کافروں نے کی، ہمارا بھی طرز عمل وہی ہے جو اسلام مخالف لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، بالخصوص اساتذہ اور والدین اس پر توجہ دیں کہ ہم اپنے اولاد کی کیا اس زاویے سے تربیت کرتے ہیں کہ یہ عادت تو کافروں کی ہوتی، ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اس عادت پر یا اس حرکت پر تو اللہ نے یہ سزا ذکر کی ہے۔ اس برے انجام سے اپنے والدین کو اور اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ ان کے عمل کے برے انجام سے ڈرائیں یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اتنے ضدی ہو گئے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اپنے علم غیب سے ان لوگوں کے اس انجام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اتنی بار انکار کیا، بار بار یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے کہ اب آنکھیں ہوتے ہوئے بھی گویا کہ آنکھوں سے اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعضاء پر مہر لگانے کا ذکر فرمایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں جس گروہ کا ذکر ہے وہ مومنوں کے بالمقابل ہے۔ پہلے طبقے کا خوش نصیب گروہ کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کی خوبیاں ہم نے پڑھی کہ وہ لوگ متقین ہیں جن کے لیے کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ جن کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں جیسا ایمان لانا چاہیے، عمل کرتے ہیں جیسے نماز کا قیام اور انفاق فی سبیل اللہ، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ سے قبل نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر ان ساری باتوں کے منکر ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی جیسا ایمان لانا چاہیے نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ تو ہے ان کا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے، بیت اللہ کے اطراف چکر لگاتے اور کہتے ہم طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کی نماز تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا تھا، یعنی کھیل کود کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کی سوچ کیا تھی، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ بیت اللہ کے قریب ان کی نماز یہ تھی کہ وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور اسے وہ عبادت سمجھتے تھے۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ اسی طرح کے طرز عمل سے دوچار ہیں کہ وہ اشعار پڑھتے ہیں یا قوالی کا
مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، قوالی گاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو عبادت تو کھیل کود کا نام نہیں ہے، عبادت تو اس طریقے کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو طریقہ بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا دل کی، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اس بری کیفیت سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ دیکھیں یہ کیفیت اچانک نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو اتنا ضدی بنا لیتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور عمل نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کا حکم سنتا ہے پھر عمل نہیں کرتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسے جھنجھوڑا جائے تو بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر۔ تو کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ مثلا نماز کا وقت ہو، اذان کانوں میں، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور جانے والے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ابھی ہم جائیں گے، ابھی کچھ وقت کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن جب ہم نہیں جاتے اور پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ جو دل ہے نا، یہ پھر بغاوت اور سرکشی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ دھرمی اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا والدین خود بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی کسی کام کا کہیں اور پہلی آواز میں وہ بچے سنتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے؟ آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ اور اگر آپ کو 2-3 دفعہ کہنا پڑے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں بیٹے آپ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سن تو رہا ہے، مطلب مانتا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ بہرے ہیں۔ اسی طرح سے بچہ اگر بالکل ہی نہ سنے تو آپ پھر ناراضگی کا مختلف انداز سے اظہار کرتے ہیں، جاؤ آپ میرے بیٹے نہیں ہو، آپ مجھے آئندہ امی مت کہنا، ابو مت کہنا۔ تو جس خالق کے اتنے احسانات ہیں، تو کیا وہ آپ سے اطاعت و فرما برداری کا حقدار نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا حکم سنتے یا فوراً لبیک کہیں، اس کا ہر حکم آپ اپنائیں؟ اور اگر آپ اپنے بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتا؟ اس کی ناراضگی کے یہ انداز ہیں کہ اس نے اچانک ہی آپ پر کوئی عذاب مسلط نہیں کر دیا، فوراً ہی آپ کو ہلاکت و تباہی میں نہیں ڈال دیا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر اور پھر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ایک ایک کام واضح کر دیے جو اللہ کو ناپسند ہے کہ ان سے بچو۔ کافر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جن کاموں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان کی بھی صراحت اور وضاحت کر دی۔ تو آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کے حق میں جس قدر ان کی اطاعت کے اور ان کی فرما برداری کے آپ حقدار ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت و فرما برداری کا حق نہیں رکھتا؟ تو پھر یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور ہمارا شمار کافروں میں ہو، جیسا کہ اس سورت کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کیا اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بعض باتوں کو تسلیم کرتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ ایسا شخص جو بھی ہوگا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ دنیاوی زندگی میں اس کے لیے ذلت و رسوائی اس پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے، سخت عذاب کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک آیت یا ایک حکم کا بھی انکار اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی وعید ہے۔ تو کافروں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کافروں کا طرز عمل یہ ہے کہ ان پر ڈراوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم پہ تو ہونا چاہیے۔ ہمیں جب یہ پتہ چلے کہ نماز نہ پڑھنے سے گویا کہ ہم اپنے وجود پر آگ لگا رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، نماز کی طرف لپکنا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے کپڑے میں آگ لگ جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم لپکتے ہیں جلدی سے کہ بھئی پانی ڈالو، کوئی کپڑا ڈالو، اس آگ کو بجھاؤ۔ تو یہ جو وجود ہے نا،
اس پر آگ ہے، جہنم کی آگ۔ یہ نماز پڑھیں گے تو ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچایا ہے۔ تو اللہ نے ان کی ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر فرمایا کہ لا یؤمنون، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا واقعی ہم بھی ایسے ہی ہو گئے؟ ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری فرما برداری کریں، ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے مسائل کھڑے نہ کریں، ہمارے بچے ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمارے بچے ہمارے سامنے منہ زور نہ ہوں، بغاوت و سرکشی پہ نہ اتر آئیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کہ نرم نازک چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار محبت سے پالا ہے، اور اب بڑے ہو گئے ہیں تو نگاہیں پھیر لیتے ہیں، زبان چلاتے ہیں اور ہماری باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دراصل ہمارے اپنے عمل سے وہ سیکھتے ہیں۔ ہم محسن کائنات اللہ احکم الحاکمین کے احسانات فراموش ہیں اور اس کے آگے سر بسجود نہیں ہوتے، شکر گزار نہیں بنتے، تو پھر ہمارے ماں باپ اور ہمارے بڑوں کا جو ہم نے شکر ادا نہیں کیا، ہمارے بچے پھر ہمارے احسانات پر کیسے ہمارے مطیع فرمانبردار ہوں گے؟ تو جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یہاں تو کفار و مشرکین مکہ تھے، جن کی ہر دھرمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی اطلاع دے دی کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بدر میں مارے گئے، دوسری جنگوں میں مارے گئے، کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جن اللہ نے توفیق دی وہ ابتدا میں ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، مجبور ہو کر ایمان لائے، لیکن بہرحال جو ایمان لے آئے وہ اس برے انجام سے بچ گئے۔ ایمان نہ لانے والوں کے لیے جو کیفیت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں سیل پیک دوائیاں ہوتی ہیں، آپ اسے کھولے بغیر واپس کرنا چاہیں تو واپس ہو جائے گی کہ جیسی تھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، یعنی کوئی چیز اس میں نہ ڈالی گئی نہ اس میں سے کچھ نکالا گیا۔ تو یہ جو مہر لگتی ہے، یعنی اس کو پیک کر دیا گیا ہے، دل بھی ایسے ہی ہو گئے کہ اس میں کفر رچ بس گیا ہے، اب ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اچانک یہ کیفیت نہیں آتی، اس کیفیت کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سورہ مطففین کی ایک آیت مبارکہ سے اس کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اس کا ذکر فرمایا ہے، یہ کیسے کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سن لو کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، نافرمانی، سرکشی، اس کی بنیاد پر ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے، اب اثر ہی نہیں کرتی کوئی باتیں۔ اسی طرح سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت اور وضاحت کرتے ہوئے ہمیں یوں سمجھایا کہ جب ابن آدم اللہ کی ایک نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ اور دھبا لگ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے۔ بڑا آسان نسخہ ہے، کپڑے پر کوئی داغ لگ جائے اور ہم اسی وقت اس پہ چائے کا داغ ہو، کوئی بھی پانی ڈالیں، دھل جائے گا۔ لیکن اگر ہم چھوڑ دیں اور پھر اور کچھ گرائیں یہاں تک کہ وہ داغ پکے ہو جاتے ہیں، پھر کپڑا پھٹ تو سکتا ہے، داغ نہیں نکلتا۔ تو فرمایا دلوں کی بھی کیفیت یہ ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو داغ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے روز اور بار بار اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ داغ لگ جائے تو فوراً دھونے کی فکر نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے اپنے دلوں کو بھی داغ دھبے سے صاف کرنے کی فکر کریں، اور وہ نسخہ بڑا ہی آسان ہے، نہ اس کے لیے کوئی قیمتی صرف کی ضرورت ہے، نہ بلیچ کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ رگڑنے کی ضرورت ہے۔ بڑا ہی آسان نسخہ ہے کہ سچے دل سے اس پر نادم ہو، اس برائی کو چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں نے ظلم کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو توبہ کے شرائط ہیں نا، توبہ کر لیں۔ تو ایسے لوگ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل تو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایسا صاف، شفاف، پاکیزہ دل عطا فرمائے، اور کافروں کی مشابہت سے اللہ ہمیں بچائے کہ جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ پھر جب وہ ایک داغ پکا ہوتا ہے، دھوتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں، دوسرا داغ لگ جاتا ہے،
پھر تیسرا گناہ کرتے ہیں، بار بار وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دل پہ داغ اور دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ پورا دل داغ اور دھبے سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں پر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب دل سمجھنے سے قاصر ہے، نفع و نقصان نہیں سمجھتے، خیر و شر کی تمیز نہیں رکھتے، اور اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، یعنی اب وہ بظاہر سن رہے ہیں لیکن وہ بات ان کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ بشارت اور ڈراوے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کو جنت کی بشارت پر کوئی ہلچل ہوتی ہے کہ میں بھی جنت کی مستحقین میں شامل ہو جاؤں، نہ جہنم کے عذاب سے کوئی ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، نڈر ہو کر نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب آنکھ کھلی ہوئی بھی ہو تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا، پردہ ہٹے گا تو نظر آئے گا، تو بظاہر آنکھیں ہیں لیکن اللہ کے احکامات دیکھنے سے ان کی آنکھیں قاصر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم اللہ نے فرمایا۔ صرف عذاب کا بھی ذکر ہو تو یہ بھی انسان کے لیے خسارے کی بات ہے، لیکن فرمایا بڑا عذاب، چونکہ جرم بڑا ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے، اللہ کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا انکار، اللہ تعالیٰ کے وعد و وعید کا انکار، اللہ کے احکامات سے بالکل لاپرواہ ہو کر کے منمانی زندگی گزار رہے۔ تو اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ہم کتنے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، کس قدر اللہ کے احکامات پر ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ آنکھیں ہیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، کان ہیں پھر بھی سنتے ہی نہیں، دلوں میں ہمارے سمجھ اور فہم بالکل نہیں آتا اس سلسلے میں۔ اگر ایسا ہے تو جلد اس کو دھونے کی کوشش کریں، داغ پکا ہونے سے پہلے اس داغ کو مٹائیں۔ تو استغفار کے جو کلمات ہیں، بہت چھوٹے سے چھوٹا جملہ ہے استغفر اللہ، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ پر توبہ کرنے والا شخص، استغفار کرنے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ رسمن نہ کہیں استغفر اللہ، جس طرح آپ بچے سے غلطی ہو جائے، بچہ کہتا ہے سوری، تو آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ چلو بیٹے کوئی بات نہیں، غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے اور اس کا منہ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور کہتا ہے سوری سوری سوری، تو آپ کہیں گے یہ تو مذاق کر رہا ہے، یہ اس غلطی پر تو نادم ہے ہی نہیں اور نہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ تو بالکل ہمارے بھی طرز عمل یہ اولاً تو استغفار کرتے نہیں ہیں، اور کریں تو وہ رسماً زبان سے استغفر اللہ، تو یہ رسماً کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار کی بنیادی شرطیں 3 ہیں، اس کو ملحوظ رکھے تو کفر بھی مٹ سکتا ہے، شرک بھی مٹ سکتا ہے اور ہر گناہ دھل سکتا ہے۔ اتنا پاورفل ہے یہ دھونے والا عمل، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ بس 2 شرطیں اس سے پہلے ایک تو یہ کہ موت کا وقت نہ آیا ہو۔ اگر کسی شخص کی موت کا وقت آ گیا، اب وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کرتے نا، اب تو موت نظر آ گئی، ملک الموت نظر آئے، فرشتوں کی ایک قطار ہوتی ہے جو حد نگاہ تک اس کے سامنے پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جنت کے فرشتے جنت کا لباس لے کر اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت والے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ روح چل اللہ کی رحمت کی طرف، تو بڑا خوش اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اگر وہ نافرمان ہے تو جہنم کے فرشتے انتہائی قبیح اور ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ جہنم کا بدبودار لباس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح چل اللہ کے غضب کی طرف، اس کے عذاب کی طرف۔ تو اب وہ ڈر کے مارے روح چھپتی ہے اور اس وقت کہتا ہے توبہ توبہ۔ تو اس وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، موت کا مشاہدہ کر کے موت کا یقین ہو گیا تو فرعون نے بھی کہا کہ میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ ایک تو یہ کیفیت ہے کہ سکرات سے پہلے اور دوسرا قیامت کی بڑی نشانی سے پہلے کہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب تو ہم اٹھتے ہی دیر سے، ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے پڑے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوا یا مغرب سے۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ اٹھنے والے اٹھ کر نمازیں پڑھیں گے اور سونے والے سوئے رہیں گے، اور دیر تک وہ پڑے سو کر کے جب نیند پوری ہو جائے گی کہیں گے پتہ نہیں ابھی تک روشنی کیوں نہیں ہوئی۔ تو سورج اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو ایمان نہیں لائے اب ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو
تو ہم نے ایک اہم اور بنیادی بات آج ان آیات کی روشنی میں سیکھی ہے کہ کفار کا طرز عمل ضد ہے، ہٹ درمی ہے، انکار ہے، یہاں تک کہ ان کے یہ ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ دل سمجھنے سے قاصر ہے اور کان سننے سے اور آنکھ دیکھنے سے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ہم اپنے ان اعضاء کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے، اللہ کے احکامات کو توجہ سے سنیں اور عمل کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دنیا جہان کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، سنتوں کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے عمل کو دیکھیں اور اس کو اپنائیں، اور اللہ کے احکامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو، ڈراوے سے ہم لرز اٹھیں، عذاب سے محض دھمکی سمجھ کر کے اور نظر انداز نہ کریں، ورنہ تو یہ بد نصیب گروہوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کا فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔